سمجھانے والے امور ہدایت ہیں، اور مقصد سے لا علمی، مقصد سے دوری اور مقصد تک پہنچنے والے راستے سے بے خبری اور لا علمی گمراہی و ضلالت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم ہدایت ہے، اور یہ مطلب قرآن کے بارے میں اہل قرآن کا، مخاطبین قرآن کا ضروری ہے سمجھنا اس مطلب کو کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدن للناس ہے، اور قرآن کی ہدایت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ زمانہ نزول قرآن کریم سے لے کر، یعنی عصر نبوت سے لے کر قیامت تک جتنی انسانی نسلیں آئیں گی اور آئی ہیں، ان سب کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت کو قرآن سے انسان نے دریافت کرنا ہے۔ نزول سے قرآن آسان بنا دیا گیا ہے، قرآن کریم عام ضرورت مند انسان کی ہدایت کے لیے قابل فہم بنایا گیا ہے، اور انسان کو اپنی فہم آمادہ کر کے یہ ہدایت قرآن سے حاصل کرنی ہے اور دریافت کرنی ہے۔ ہدایت کے حصول کے لیے قرآن کریم سے اپنی ہدایت لینے کے لیے جو اہتمام انسان کرتا ہے اسے تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ تفسیر کا مطلب اس ہدایت کو واضح کرنا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، انسان کی دسترس میں جسے قرار دیا ہے، اور وہ ہدایت جو قرآن کریم میں موجود ہے انسانی ذہن کو اس ہدایت کے لیے تیار کرنا، تاکہ آسانی سے ہر نسل، ہر فرد، ہر انسان اپنی ہدایت بغیر واسطے کے قرآن سے دریافت کر سکے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے ایک طبقہ ہدایت دریافت کرے، پھر دوسرا طبقہ اس پہلے طبقے سے ہدایت لے، تیسرا طبقہ دوسرے طبقے سے ہدایت لے، ایک نسل قرآن سے ہدایت حاصل کرے، دوسری نسل پہلی نسل سے ہدایت حاصل کرے، تیسری نسل دوسری نسل سے ہدایت حاصل کرے، بلکہ سب کا منبع بغیر واسطے کے قرآن کریم قرار دیا گیا ہے۔ پہلی نسل جس میں قرآن نازل ہوا انہوں نے بھی کسی واسطے کے بغیر خود قرآن کریم سے ہی ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ان کے بعد جو دوسری نسل آنی ہے اور آئی ہے اس کو بھی کسی واسطے کے بغیر پہلی نسل کی طرح بغیر واسطے کے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تیسری نسل، چوتھی نسل اور آج کی موجودہ نسل کے لیے بھی یہی قانون موجود ہے۔ قرآن سے بغیر کسی واسطے کے ہدایت حاصل کرنا، اس کے لیے قرآن فہمی اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ہدایت آمادہ ہے، قرآن کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، آسان بنا دی ہے، فراہم کر دی ہے، دسترس میں قرار دی ہے، اور اسے یسیر بنا دیا ہے، اسے قابل فہم بنا دیا ہے۔ لیکن انسانی نسلیں ضروری نہیں کہ قرآن کی اس نازل ہدایت کو اور دسترس میں آئی ہوئی ہدایت کو لینے کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں۔ تعلیم، تعلم و تزکیہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن کریم سے حاصل کر لے۔ جو ایک رائج طریقہ بن چکا ہے مسلمانوں کے اندر اور قدیم سے رائج ہے، گزشتہ ادوار سے آج تک رائج ہے، کہ قرآن کریم کو پہلی نسل نے سمجھا جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے، دوسری نسل کو حکم دیا گیا ہے اور دوسری نسل کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہی
قرآن کریم کو سمجھنا ہے جیسے پہلی نسل نے قرآن کو سمجھا ہے، اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی ان کو پابند بنایا گیا ہے، ان کو مذہب کے نام پر ایسی تعلیم دی گئی ہے، ان کی ذہنیت ایسے بنائی گئی ہے کہ آپ نے قرآن سے وہی سمجھنا ہے جو گزشتہ قدماء اور قدیم نسلوں نے سمجھا ہے۔ یہ قرآن سے ہدایت کی محرومیت کا ایک بڑا سبب ہے کہ آپ قرآن سے بالواسطہ ہی کچھ حاصل کریں، بلا واسطہ حاصل نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ گمراہی، قرآن سے دوری اور بے عملی ایجاد ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ ہم موجودہ نسل کو ہی مد نظر قرار دیں کہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان ہے، قرآن کے تقدس کے قائل ہیں، قرآن کا نہایت درجہ احترام کرتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں جو احساسات جذبات رکھتے ہیں وہ ناقابل توصیف ہیں، لیکن در عین حال کہ قرآن کریم کا احترام و ادب حد درجہ ہے، قرآن سے محروم ہیں، مکمل طور پر محروم ہیں، اس لیے کہ موجودہ نسل کی زندگی کے کسی حصے میں قرآن موجود نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ جن کا قرآن پر ایمان ہے، اعتقاد ہے، ان کی زندگی میں قرآن موجود نہیں ہے۔ ان کے سینے میں محبت قرآن ہے، عقیدت قرآن ہے، احترام ہے، تقدس ہے، لیکن ہدایت قرآن نہیں ہے موجودہ ساری نسل جو زمین پر موجود ہے۔ اکا دکا افراد قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم سے انس رکھتے ہیں، قرآن کریم کی ہدایت سے بہرہ مند ہیں و فیض یاب ہیں، لیکن عمومی طور پر نسل اسلام و نسل مسلمین قرآن سے اجنبی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک سبب یہی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتے، اور اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن جو پہلے گزشتہ نسلوں نے سمجھا ہے وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے۔ ہماری نیابت میں انہوں نے بھی قرآن کو سمجھ لیا ہے، درک کر لیا ہے، اور تفاسیر لکھ دی ہیں۔ یہ تفاسیر ہم سب کے لیے کافی ہیں جو لکھی ہوئی کتاب خانوں میں یا کتاب فروشیوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مہجور ہے، ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے، اور ہم قرآن سے محروم ہیں۔ قرآنی زندگی، قرآنی ہدایت اور قرآنی اسلوب سے مکمل طور پر محروم ہیں ہم۔ تفسیر قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے سمجھنا اور قرآن کو آسان بنانا تفسیر قرآن ہے۔ قرآن نہایت آسان کتاب ہے، اس میں گہرائی ضرور ہے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآنی مطالب سطحی ہیں، سرسری ہیں اور ان کے اندر گہرائی نہیں ہے۔ حد درجہ گہرائی ہے انسان قرآن کریم کے اندر، لیکن قرآن کی ان حقیقتوں کو اور ہدایت کو سمجھنے میں خود قرآن کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ قرآن کی عبارتیں رکاوٹ ہوں، قرآن کی زبان رکاوٹ ہو، قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ رکاوٹ ہوں، یا قرآن کے اور جو خصوصیات ہیں اپنی ذاتی تنزیل کی وہ رکاوٹ بنی ہو کہ انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ یہ رکاوٹیں انسان کی جانب سے ہیں۔ آسان ترین کتاب اور ہدایت کی کتاب، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں ہدایت کے طور پر لاگو کرنے کے لیے رکاوٹیں ہماری جانب سے ہیں۔ تفسیر اور مفسر کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم ہر نسل کے لیے، ہر موجود نسل کے لیے اس کے تقاضوں کے مطابق، اس کے زمانے کے مطابق،
اس کے حالات کے مطابق اس نسل کو قرآن فہمی کے لیے تیار کرے، انسان کو مدد دے، انسان کے اندر آمادگی پیدا کرے تاکہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن کریم سے انسان دریافت کر لے۔ متعدد تفاسیر قرآن کریم کی الحمدللہ موجود ہیں قدیم زمانے سے، زمانہ نزول سے صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیر کی، اہل البیت علیہ السلام نے بھی قرآن کی تفسیر کی، اور آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا ان 1400 سال میں جس میں قرآن کی تفسیر کے عمل میں وقفہ آیا ہو۔ کبھی زبانی و شفاہی تفسیر تھی، کبھی تقریری و خطابی تفسیر تھی، کبھی تحریری تفسیر تھی، مکتوب تفسیر ہے، اور آج الحمدللہ مکتوب تفاسیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مسلمین کے پاس، امت اسلامیہ کے پاس موجود ہے۔ مختلف مکاتب فکر، مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے جید علماء، متبحر علماء نے اپنے اپنے انداز سے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں، جو بہت غنیمت ہیں، عالمانہ تفسیریں ہیں اور گہری تفسیریں ہیں، مطالب قرآنی سے مالا مال ہیں۔ مختلف انداز ہیں تفاسیر کے، کچھ تفاسیر کا رنگ روائی ہے، یعنی تفسیر قرآن کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اسے روایات کے مدد سے تفسیر کیا گیا ہے، اور تفسیر کو منحصر قرار دیا گیا ہے فقط روایات اور احادیث کے اندر۔ قدیم جو افراد تھے، حضرات تھے، وہ یہی کام کرتے تھے کہ انہیں شرعی احکام کے لیے بھی فقط حدیث کافی سمجھتے تھے، قرآن کی تفسیر و ترجمہ کے لیے بھی حدیث کو کافی سمجھتے تھے۔ اہل سنت میں حدیث منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ